حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھاؤ چڑھ گئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کاش آپ قیمتیں مقرر فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ میں تم سے جدا ہوں گا تو کوئی شخص مجھ سے کسی ظلم کی تلافی کا طلبگار نہیں ہوگا جو ظلم میں نے اس پر کیا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2201۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو جنت میں داخل کر دیا، وہ بیچتے وقت بھی نرمی کرتا تھا اور خریدتے وقت بھی نرمی کرتا تھا اور خریدتے وقت بھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2202۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت نرمی کرتا ہے، خریدتے وقت نرمی کرتا ہے اور جب تقاضا کرتا ہے تو نرمی کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2203۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، کیا تم اپنا یہ اونٹ مجھے 1 دینار کے عوض فروخت کرتے ہو؟ اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، جب میں مدینے پہنچ جاؤں گا تو یہ اونٹ آپ کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے میرے ہاتھ 2 دینار کے عوض فروخت کرتے ہو؟ اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ 1 دینار کا اضافہ فرماتے رہے اور ہر دینار کے اضافے کے ساتھ فرماتے، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، حتیٰ کہ 20 دینار تک پہنچ گئے۔ جب میں مدینہ منورہ پہنچ گیا تو میں نے اس اونٹ کو اس کے سر سے پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، اسے مال غنیمت میں سے 20 دینار دے دو۔ رقم کی ادائیگی کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا، اپنا اونٹ لے لو اور اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2205۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ آدمی جس کے پاس صحرا میں چشمے وغیرہ کا پانی اس کی ضرورت سے زائد ہے اور وہ مسافر کو اس کے استعمال سے منع کرتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس نے عصر کے بعد کسی کے ہاتھ سودا بیچا اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس نے اتنی قیمت میں اسے خریدا ہے، خریدار نے اسے سچ سمجھ لیا حالانکہ حقیقت اس کے خلاف تھی۔ اور تیسرا وہ آدمی جو کسی امام یعنی اسلامی حکمران کی بیعت کرتا ہے اور وہ صرف حصول دنیا کے لیے اس کی بیعت کرتا ہے، اگر امام اسے دنیا کا مال دے دے تو وفا کرتا ہے اور اگر امام اسے دنیا کا مال نہ دے تو وہ بیعت پر قائم نہیں رہتا، یعنی امام کی اطاعت نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2207۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون ہیں؟ وہ تو ناکام رہے اور بہت خسارے میں رہے۔ آپ نے فرمایا، اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے تک لٹکانے والا، کوئی چیز دے کر احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کی رغبت دلانے والا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2208۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیعی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فروخت کرتے وقت قسم کھانے سے اجتناب کرو، یہ سودے میں رغبت پیدا کرتی ہے، یعنی جس سے پہلے پہل سودا زیادہ بکتا ہے پھر برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2209۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بار آور کیا ہوا کھجور کا درخت خریدا تو اس درخت کا پھل بیچنے والے کا ہے، الا یہ کہ خریدار شرط کر لے کہ میں درخت پھل سمیت خرید رہا ہوں،
امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے محمد بن رمح کے واسطے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2210۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھجور کے درخت بیچے جبکہ ان کی تعبیر ہو چکی تھی تو ان کا پھل بیچنے والے کا ہے، سوائے اس صورت کے کہ خریدار شرط کر لے۔ اور جس نے کوئی غلام خریدا جس کے پاس کچھ مال تھا تو اس کا مال بیچنے والے کا ہے، سوائے اس صورت کے کہ خریدار شرط کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2211۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھجور کے درخت بیچے اور غلام بیچے۔ نافع رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دونوں جملے اکٹھے یعنی ایک جملے کی صورت میں روایت کیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2212۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھل اس وقت تک نہ بیچو جب تک ان کا صحیح ہونا ظاہر نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2214۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھل نہ بیچو حتیٰ کہ ان کی صلاحیت اور درستی ظاہر ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2215۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل بیچنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ ان کی درستی ظاہر ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2216۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال کا یعنی آئندہ پیدا ہونے والا پھل فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2218۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باغ کا پھل فروخت کرے پھر اس پر آفت آ جائے تو اس بیچنے والے کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے مال سے کچھ نہ لے، یعنی اس کی قیمت وصول نہ کرے۔ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال کس وجہ سے لیتا ہے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2219۔ حضرت سوید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں اور حضرت مخرفہ عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر کے شہر سے کپڑا لائے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم سے ایک شلوار کا سودا کیا۔ ہمارے پاس ایک تولنے والا تھا جو اجرت پر تولتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے تولنے والے، وزن کر اور جھکتا تول۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2220۔ حضرت ابو صفوان بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایک پاجامہ فروخت کیا۔ آپ نے اس کی قیمت کے طور پر سونا، چاندی یا غلہ مجھے تول کر عطا فرمایا اور جھکتا ہوا تولا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2221۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تولو تو جھکتا ہوا تولو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2222۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے لوگوں کا ماپ انتہائی برا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تو انہوں نے اچھے طریقے سے ماپنا شروع کر دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2223۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو غلہ فروخت کر رہا تھا۔ آپ نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ اس میں دھوکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2224۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غذائی جنس خریدے تو وہ اسے پوری طرح وصول کرنے سے پہلے نہ بیچے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2226۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غذائی جنس خریدے تو وہ اسے پوری طرح وصول کرنے سے پہلے نہ بیچے۔ ابو عوانہ اپنی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میری رائے میں ہر چیز کا حکم غذائی اجناس والا ہی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2227۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ قافلوں سے غلہ ماپے تولے بغیر خرید لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو بیچنے سے منع فرمایا، حتیٰ کہ اس کی جگہ سے منتقل کر لیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2229۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں بازار میں کھجوریں بیچا کرتا تھا، میں گاہک کو کہتا، میں نے اپنے اس پیمانے سے ماپا ہے کہ یہ اس قدر یعنی اتنے وسق ہے، میں اس ماپ کی بنا پر کھجوریں اس کے حوالے کرتا اور اپنا منافع لے لیتا۔ پھر مجھے اس بارے میں شک پیدا ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، جب تو پیمانے کا نام لے تو اسے ماپ کر دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2230۔ حضرت عبداللہ بن بسر مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اپنا کھانا یعنی غلہ وغیرہ ماپ لیا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2231۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا کھانا یعنی غلہ وغیرہ ماپ لیا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2232۔ حضرت سخر بن وداعہ غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کا وقت بابرکت بنا دے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فوجی دستہ یا لشکر روانہ فرماتے تو صبح کے وقت روانہ فرماتے تھے۔ حضرت عبارہ بن حدید رحمہ اللہ نے کہا، حضرت سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، وہ اپنا تجارتی قافلہ صبح کے وقت روانہ فرمایا کرتے تھے، چنانچہ وہ خوشحال ہو گئے اور ان کا مال زیادہ ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2236۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2238۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا جانور خریدا جس کا دودھ روکا گیا تھا تو اسے 3 دن تک اختیار ہے کہ سودا قائم رکھے یا ختم کر دے۔ اگر وہ جانور کو واپس کرے تو اس کے ساتھ 1 ساق کھجوریں بھی دے، گندم نہ دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2239۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جاری فرمایا کہ غلام کا فائدہ اس کے نقصان کی ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2242۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور جو مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی عیب دار چیز بیچے اس کے لیے حلال نہیں کہ اس کے لیے وہ عیب بیان نہ کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2246۔ حضرت عبد المجید بن وہب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت عطا بن خالد بن حوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تجھے ایک تحریر نہ پڑھواؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی تھی؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے مجھے تحریر نکال کر دکھائی، اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، یہ اس چیز کی دستاویز ہے جو عطا بن خالد بن حوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام یا ایک لونڈی ایسی خریدی
جسے کوئی بیماری نہیں، کوئی بری عادت نہیں اور نہ حرام کا مال ہے۔ یہ بیع ایک مسلمان کی ایک مسلمان سے ہوئی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2251۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کوئی لونڈی خریدے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور جن عادات پر تو نے اسے پیدا کیا ہے ان کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جن عادات پر تو نے اسے پیدا کیا ہے ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور برکت کی دعا کرے، اور جب کوئی شخص اونٹ خریدے تو اس کی کوہان کی بلندی پر ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا کرے اور وہی الفاظ پڑھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2252۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کا سونے سے تبادلہ سود ہے، مگر جب 10 بدست ہو تب سود نہیں۔ گندم کا گندم سے تبادلہ سود ہے، سوائے اس کے کہ 10 بدست ہو۔ جو کا جو سے تبادلہ سود ہے، مگر جب 10 بدست ہو۔ کھجور کا کھجور سے تبادلہ سود ہے، الا یہ کہ 10 بدست ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2253۔ حضرت مسلم بن یسار اور حضرت عبداللہ بن عبید رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، کسی سفر میں ایک منزل پر حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کسی گرجا یا یہود کے معبد میں باہم ملاقات ہو گئی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین کو حدیث سناتے ہوئے فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے بدلے میں چاندی کی، سونے کے بدلے میں سونے کی، گندم کے بدلے میں گندم کی، جو کے بدلے میں جو کی، اور کھجور کے بدلے میں کھجور کی ایک روایت کے مطابق، اور نمک کے بدلے میں نمک کی خرید و فروخت سے منع فرمایا، اور ہمیں جو کے بدلے میں گندم یا گندم کے بدلے میں جو کی 10 بدس بیع کرنے کا حکم دیا، جیسے ہم چاہیں، یعنی مقدار کی کمی بیشی کے ساتھ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2254۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاندی کے بدلے میں چاندی، سونے کے بدلے میں سونا، جو کے بدلے میں جو، اور گندم کے بدلے میں گندم برابر برابر تبادلہ ہونا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2255۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ادنا قسم کی کھجوریں عنایت فرماتے، ہم ان کے بدلے میں ان سے بہتر کھجوریں زیادہ نرخ پر خرید لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 صاع کھجوروں کا 2 صاع سے تبادلہ یا 1 درہم کا 2 درہموں سے تبادلہ جائز نہیں۔ درہم کے بدلے میں درہم اور دینار کے بدلے میں دینار ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان سوائے وزن کی کمی بیشی کے کوئی فضیلت نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2256۔ حضرت ابو صالح رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ درہم کے بدلے میں درہم اور دینار کے بدلے میں دینار ہوتا ہے۔ میں نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے برعکس دوسری بات کہتے سنا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملا تھا۔ میں نے انہیں کہا، آپ صرف درہم و دینار کے تبادلے کے بارے میں جو کچھ فرماتے ہیں، کیا یہ مسئلہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا اللہ کی کتاب میں اس کے بارے میں کچھ دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے یہ مسئلہ نہ اللہ کی کتاب میں پایا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لیکن مجھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سود صرف ادھار میں ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2257۔ حضرت ابو جوزہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے براہ راست سنا کہ وہ بیع صرف کا حکم دیتے تھے، یعنی اسے جائز کہتے تھے، اور ان سے یہ قول روایت کیا جاتا تھا
پھر مجھے خبر ملی کہ انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا ہے۔ چنانچہ میں ان سے مکے جا کر ملا اور عرض کیا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے صرف کے جواز سے رجوع کر لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، وہ قول میری اپنی رائے تھی، اور یہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیع صرف سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2258۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاندی کے بدلے میں سونا لینا سود ہے، مگر جب دست بدست ہو پھر نہیں۔ ابو بکر بن ابو شیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا، چاندی کے بدلے میں سونا یاد رکھو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2259۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے کسی مجلس میں آ کر کہا، ہمیں دیناروں کے بدلے میں درہم کون دے گا؟ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں اپنا سونا دکھاؤ، پھر جب ہمارا خزانچی آئے گا تو ہمارے پاس آنا، ہم آپ کو آپ کی چاندی درہموں کی صورت میں ادا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، ایسے نہیں ہو سکتا، آپ اسے چاندی ابھی ادا کریں یا اس کا سونا اسے واپس کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سونے کے بدلے میں چاندی لینا یا دینا سود ہے، مگر دست بدست جائز ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2260۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں اونٹ بیچا کرتا تھا، میں چاندی کے بدلے میں سونا، سونے کے بدلے میں چاندی، درہموں کے بدلے میں دینار اور دیناروں کے بدلے میں درہم لے لیا کرتا تھا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک چیز لے اور دوسری دے تو اپنے ساتھی سے جدا نہ ہو جب تک معاملہ صاف نہ ہو جائے۔ یہ روایت ایک دوسری سند سے سعید بن جبیر کے شاگردوں سے شک کے بغیر سماک بن حرب کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2262۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مولا حضرت ابو عیاش زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کو سلط کے عوض خریدنے کا مسئلہ پوچھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان میں بہتر جنس کون سی ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے کہا جو، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس تبادلے سے منع فرما دیا اور فرمایا، میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خشک کھجور کے عوض تازہ کھجور خریدنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، کیا تازہ کھجور خشک ہو کر وزن میں کم ہو جاتی ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا، جی ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع سے منع فرما دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2264۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے باغ کا پھل اس انداز سے فروخت کرے کہ کھجور کے درختوں کا پھل خشک کھجوروں کے عوض ماپ کر بیچے، اور انگور کی بیلوں کا پھل کشمش کے عوض ماپ کر بیچے، اور کھیت کی فصل غلے کے عوض ماپ کر فروخت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب صورتوں سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2265۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2266۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2267۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کے بارے میں رخصت دی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2268۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا،
مجھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کو اس کے اندازے کے برابر خشک کھجور کے عوض فروخت کرنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ نے فرمایا، عریہ کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کھجور کے چند درختوں کا تازہ پھل اندازے سے اپنے گھر کی خشک کھجوروں کے عوض خرید لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2269۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کی حیوان سے ادھار بیع سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2270۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 غلاموں کے عوض خریدا تھا۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے اس حدیث میں یہ الفاظ بھی بیان فرمائے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2272۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 گناہ ہیں، جن میں سے سب سے ہلکا گناہ اس قدر بڑا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2274۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 73 دروازے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2275۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، اس کے گواہوں پر اور اس کی تحریر لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2277۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام کار مال کی قلت ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2279۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ 2-3 سال پہلے رقم دے کر کھجوریں خرید لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھجوروں کی بیع سلف کرے تو اسے چاہیے کہ معلوم ماپ اور معلوم تول کے ساتھ معلوم مدت کے لیے بیع سلف کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2280۔ حضرت عبداللہ بن ابو مجالد یا ابو مجالد سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن شداد اور حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیع سلم کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے مجھے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں گندم، جو، منقع اور کھجور ان لوگوں سے پیشگی رقم دے کر خرید لیتے تھے جن کے پاس اس وقت وہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2282۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے جوان اونٹ قرض لیا اور فرمایا، جب زکوٰۃ کے اونٹ آئیں گے ہم تجھے 1 اونٹ ادا کر دیں گے۔ جب اونٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو رافع، اس شخص کو اس کا جوان اونٹ ادا کر دو، لیکن مجھے 4 دانت یا اس سے زیادہ عمر والا اونٹ ہی ملا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا، وہی دے دو، بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے قرض ادا کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2285۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک اعرابی نے عرض کیا، مجھے میرا اونٹ عطا فرما دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی عمر کا اونٹ عطا فرمایا تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، اس کی عمر تو میرے اونٹ سے زیادہ ہے اور یہ زیادہ قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے قرض ادا کریں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2286۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بہترین کھانا وہ ہے جو تمہاری کمائی سے حاصل ہو، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2290۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ مال ہے اور میری اولاد بھی ہے، اور میرا باپ میرا سارا مال لے لینا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ ہی کا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2291۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے والد نے میرا سارا مال لے لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی میں سے ہے، اس لیے ان کے مال سے کھا لیا کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2292۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ہند بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے شوہر حضرت ابو سفیان پیسہ سنبھال کر رکھنے والے آدمی ہیں، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو، سوائے اس کے کہ میں ان کی لا علمی میں ان کے مال میں سے کچھ لے لوں، تب گزارا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اتنا لے لو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو مناسب حد تک کافی ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2293۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت گھر کے حالات میں خرابی کیے بغیر خاوند کے گھر سے خرچ کرے۔ روایت کے راوی محمد بن عبداللہ نے کہا، میرے باپ نے اپنی حدیث میں بیان کیا، جب کھانا کھلائے تو اسے اس کے عمل کا ثواب ملے گا، اور مرد کو اس کی کمائی ہونے کی وجہ سے اتنا ہی ثواب ملے گا، اور عورت کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور مال کی حفاظت اور خرچ کی ذمہ دار خزانچی کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ان کے ثواب میں ایک دوسرے کے ثواب کی وجہ سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2294۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، عورت اپنے گھر کی کوئی چیز خاوند کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ حاضرین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کھانا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تو ہمارا عمدہ مال ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2295۔ حضرت عابل لحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میرے آقا مجھے کھانے کی کوئی چیز دیتے تو میں دوسروں کو کھلا دیتا، انہوں نے مجھے منع کیا یا فرمایا انہوں نے مجھے مارا، میں نے یا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورتحال کے متعلق دریافت کیا، میں نے کہا میں تو اس کام سے باز نہیں آؤں گا، یا کہا میں یہ کام ترک نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثواب تم دونوں کو ملے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2297۔ بنو غبر قبیلے کے ایک فرد حضرت عباد بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک سال ہمارے ہاں قحط پڑ گیا، میں مدینے آیا، وہاں ایک کھیت میں چلا گیا اور کچھ خوشے توڑ کر دانے نکال کر کھا لیے اور کچھ دانے اپنی چادر میں ڈال لیے۔ کھیت والے نے آ کر مجھے مارا اور میرا کپڑا چھین لیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی تو آپ نے اس آدمی سے فرمایا، وہ بھوکا تھا یا تھکا ہوا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، وہ مسئلے سے ناواقف تھا، تو نے اسے تعلیم نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس شخص نے کپڑا واپس کر دیا اور آپ نے اسے ایک آدھ وسق غلہ بھی دلوایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2298۔